لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک ہماری اسلامی بہن ہے جو استحاضہ میں نماز کے تعلق سے پوچھی ہے کہ استحاضہ کی حالت میں نماز کا کیا معاملہ ہوگا۔ ایک مثال بھی انہوں نے دی ہے۔ آئیے استحاضہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ استحاضہ دراصل کس خون کو بولتے ہیں، اور استحاضہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے، اور پھر استحاضہ کی حالت میں نماز روزے کا جو احکام ہے، آئیے وہ ساری باتیں میں انشاءاللہ اس کلپ میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے گا۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ وہ خون جو بیماری کی وجہ سے آئے وہ استحاضہ کا خون ہے۔ جی ہاں، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک عورت کے اگلے مقام سے خون بہتا رہتا تھا۔ اس کے لیے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، سوال پوچھا کہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کے اگلے مقام سے مسلسل خون بہتا رہتا ہے، آقا کریم سے اس کا مسئلہ پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بیماری سے پہلے مہینے میں جتنے دن اور راتیں حیض آتا تھا، یعنی یہ جو بیماری شروع ہوئی مسلسل خون آنے کی، اس بیماری سے پہلے جتنے دن اور راتیں ان کو حیض کے خون آتے تھے، ان کی گنتی شمار کر کے مہینے میں انہی کی مقدار نماز چھوڑ دے۔ یعنی اس بیماری سے پہلے مان لیجئے 5 دن حیض آتا تھا، تو اب یہ ہوگا کہ ہر مہینے کی وہ جو تاریخیں 5 دن، وہ 5 دن ان کے حیض کے شمار ہوں گے، اور باقی جو اس کے بڑھے ہوئے خون کے دن ہوں گے وہ سارا کے سارا استحاضہ کا شمار ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ان کو شمار کر کے مہینے میں انہی کی مقدار نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن جاتے رہیں تو غسل کرے اور شرمگاہ پر کپڑا باندھ کر کے نماز پڑھے۔ موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 77-78 حدیث نمبر 140۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا استحاضے کے تعلق سے۔ حضور کے دور میں جب بات آئی تو حضور نے یہ جواب دیا۔ اچھا، اب کیسے معلوم ہو کہ یہ استحاضہ ہے؟ اگر 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ آیا ہے تو 10 دن تک حیض مانا جائے گا، اور اس کے بعد جو خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ اور اگر پہلے عورت کو حیض آ چکے ہیں اور اس کی عادت 10 دن سے کم تھی تو عادت سے جتنے دن زیادہ خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو ہر مہینے 5 دن حیض آنے کی عادت تھی، اب کی مرتبہ 10 دن آیا تو یہ 10 دن حیض کے ہی مانے جائیں گے۔ البتہ اگر 10 دن سے آگے بڑھ گیا، 11 دن یا 12 دن خون آیا، تو اب عادت والے جو شروع کے 5 دن ہیں وہ حیض کے مانے جائیں گے، اور 7 دن جو بڑھ گئے وہ استحاضے کے۔ اور اگر ایک عادت مقرر نہیں تھی، بعض اوقات عورتوں کو عادت مقرر نہیں ہوتی کہ بالکل ایک عادت فکس ہے، اگر عادت مقرر نہ تھی بلکہ کسی مہینے 4 دن تو کسی مہینے 7 دن حیض آتا تھا، تو پچھلی مرتبہ جتنے دن حیض کے تھے وہی اب بھی حیض کے دن مانے جائیں گے، اور باقی جو بڑھا ہے وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو استحاضہ کون سا خون ہے اور کس کو استحاضہ بولتے ہیں وہ سمجھ میں آیا۔ استحاضہ کے احکام کیا ہے، یعنی استحاضہ کے دنوں میں نماز روزے کا کیا مسئلہ ہے، آئیے یہ بھی سن لیجئے۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے اور نہ روزہ، اور نہ ایسی عورت سے صحبت حرام ہے۔ ایسی عورت سے جو استحاضے کی حالت میں ہے اس سے صحبت بھی حرام نہیں ہے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 39۔ مستحاضہ یعنی وہ عورت جو استحاضہ والی ہو، وہ کعبہ شریف میں ان کا داخل ہونا، طواف کعبہ کرنا، وضو کر کے قرآن شریف کو ہاتھ لگانا اور اس کی تلاوت کرنا، یہ تمام امور بھی جائز ہیں۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 544۔ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ بار بار خون آنے کے سبب اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے، تو نماز کا پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، خون آنے سے اس کا وضو نہ جائے گا۔
یعنی وہ عورت کہ جن کو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ وہ وضو بنا کر نماز پڑھے، مسلسل خون آتا رہتا ہے، تو ایسی عورت معذور ہے، اور ایک وقت نماز کا داخل ہونے کے بعد وہ وضو بنا لے گی، اور وضو بنانے کے بعد اب وہ پورے وقت میں جب تک وہ وقت ہے خون آنے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بار شریعت حصہ 2 صفحہ 107۔ اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو عذر ثابت نہیں ہوگا، اب معذور نہیں ہوگا۔ یعنی اگر راستے میں کپڑا رکھ کر کے اگر خون روک سکتی ہے اور اتنا کم آ رہا ہے کہ کپڑا رکھنے سے رک جائے گا تو پھر اب معذور نہیں ہے، اب پھر ان کو وضو بنا کر کے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ جی ہاں، یہ تو استحاضہ کون سا خون ہے وہ اور استحاضہ کے جو احکام تھے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔